مسلمانوں کے نبی کو بلا کے لے آ، میں آخری بار ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں آخری بار سر ان کے قدموں پہ رکھ کے دینا چاہتا ہوں، اپنی موت سے ہاتھ جوڑ لوں گا، اپنی موت کے آگے عرض کر لوں گا، 2 گھڑیاں ٹھہر جا، تقدیر مینوں لگیاں توڑ نبھا لین دے، آپ جانے حوالے کر دے سا، او میرے جان دے سائیں دعا لین دے۔ نوجوان اپنی موت کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، اس کا باپ گھر سے چلا حضور کو بلانے کے لیے، ادھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر، وہ نوجوان جو صبح مسجد میں آیا تھا، اس نے نگاہوں سے نگاہیں لڑائی تھی، ایک بار اس نے نگاہوں میں اشارہ کیا تھا، آقا میں آپ کا غلام بن گیا ہوں، میں نگاہوں میں اسے جواب دیا تھا، جا تجھے ہم نے اپنی غلامی میں قبول کر لیا ہے۔ میں ابو بکر چلنا اس کا پتہ نہ لے کے آئی، حضور ضرور جانا چاہیے، لیکن ایک بات ضرور ہے، حضور وہ تو ایک یہودی کا بیٹا ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، غلام تو ہمارا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر آقا کریم ابو بکر صدیق کو لے کے نکلے، ادھر سے اس کا باپ، گلی کی نکڑ پہ آنکھ کی ملاقات ہوئی، اس سے پہلے ہی وہ عرض کرتا حضور میں آپ کو بلانے کے لیے آیا ہوں، آقا کریم نے پہلے ہی فرما دیا، فرمایا تو اس کا باپ ہے، جا اسے کہہ دے مسلمانوں کا نبی تیری خبر لینے کے لیے آیا ہے۔ آقا کریم جو اندر داخل ہوئے اس کے گھر میں، نوجوان جس کی آنکھیں ٹکی ہوئی تھی، زندگی کے آخری سانس چل رہے تھے، ہاتھ بند کے عرض کردہ کریمہ بندہ نوازا، بڑی بندہ نوازی کی نزا کے وقت آ پہنچے، ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ کوئی ان کی غلامی کر کے دیکھے تو صحیح، کوئی ان سے اپنا رشتہ محبت جوڑ کے دیکھے تو صحیح، ارے یہ معلوم نہیں، یہ بالکل ناممکن بات ہے، اگر کوئی حضور سے پیار کرے، اس مدنی تاجدار پہ درود پڑے، پھر حضور اسے اکیلا چھوڑ دے، نانا وہ جیل کی سلاخوں میں بھی ہو، وہ پولیس کے قبضے میں بھی ہو، پھر بھی مدینے والے آ کے فرماتے ہیں ممتاز تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، مدینے والا تیرے ساتھ ہے۔ ہاں جو ان کے نام پہ ایک بار پھرتا ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کی محبت میں جب بھی دنیا سے گیا ہے کوئی دلہن بن کے جان لینے کو قضا آئی ہے۔ ممتاز قادری نے اپنے پیارے محبوب سے محبت کی ہے، پاکستان میں رہنے والوں، آج 1400 سال گزر جانے کے بعد 15ویں صدی کے اندر بھی اگر کوئی حضور سے پکی محبت کر کے دیکھے تو صحیح، ایک بار اپنے نبی کے لیے مر کے دیکھے تو صحیح۔ ممتاز قادری کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، جیل کی سلاخوں میں بیٹھا ہوا ہے، آج بھی نیٹ پہ اٹھا کے دیکھو میرے نوجوانوں، نیٹ چلانے والوں، کبھی ممتاز قادری کی وہ ویڈیو بھی دیکھو، جیل میں بیٹھا ہے، بیٹھ کے کہہ رہا ہے خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، بے شمار یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے کو چڑھے طرح کو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
حاجی ممتاز حسین قادری. کسی نے کہا تو اس جیل کو بھی مدینے کی گلی کہتا ہے, تجھے پتا نہیں کہ یہ مدینے کی گلی نہیں اڈیالہ کا جیل ہے؟ اس نے کہا تو پاگل ہو گیا, جہاں حضور کا روز آنا جانا ہوتا ہے وہ مدینے کی گلی تو ہوتی ہے. اسے کون اڈیالہ کا جیل کہتا ہے؟ میرے مصطفیٰ تو مجھے روز یہاں ملنے کے لیے آتے ہیں. اسی لیے تو جب ممتاز قادری تختہ دار پہ جانے لگا, اس کے ماں باپ کو بلایا گیا آخری ملاقات کے لیے رات کے وقت, اور جب غازی کو سحری کے وقت 4 بجے سے 10 منٹ پہلے پھانسی کا پھندا اس کے لیے لٹکایا گیا تو اٹھ کے چل پڑا. سبحان اللہ. اس کے باپ جو تھے پیچھے سے انہوں نے آواز لگائی, پتر ذرا پیچھے سے دیکھ, ایک بار آخری بار تیرا دیدار دکھا رہا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا ابا جی ہوں دیدار والی گل نہیں, اب پیچھے دیکھوں تو باپ ہے, پیچھے دیکھوں تو ماں ہے, پیچھے دیکھوں تو جوان بیوی ہے, چھوٹا سا بچہ ہے. ابو جی آپ بھی بتاؤ میں پیچھے دیکھوں یا سامنے دیکھوں؟ سامنے مصطفیٰ کریم ہے. ایسے نہیں کوئی جرت سے سولیوں پہ جھول جاتے, جن کو سزائے موت ہو انہیں گھسیٹ کے پھٹے تک لایا جاتا ہے, اور یہ ممتاز قاضی ہے کہ 10 منٹ ابھی رہتے پہلے ہی چل پڑا ہے. کسی نے کہا تو پہلے ہی چل پڑا, اس نے کہا تجھے نہیں پتا میرے مصطفیٰ مجھے لینے کے لیے آ گئے. یہ حضور کے چہرہ اقدس کی جھلک ہے جس نے جوانوں کو پاگل بنا دیا ہے. آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جب اپنے نبی کا نام آتا ہے 6 فٹ بلندی پہ جا کے لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک. لوگ کہتے ہیں تم لبیک کا نعرہ لگاؤ گے ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے. میں نے کہا یہ گرفتاریاں کیا ہے؟ ہم کوئی شراب بیچ کر جیل نہیں جا رہے, ہم قتل کر کے جیل نہیں جا رہے, ہم کسی سے جھگڑا کر کے جیل نہیں جا رہے. ہمارے علماء اگر جیل گئے ہیں تو محمد کی عزت کے لیے گئے, حضور کے ناموس کے لیے گئے. لبیک یا رسول اللہ لبیک. ہم کسی صورت میں بھی یہ ملک بھی ہمارا ہے, بنایا بھی ہمارے بزرگوں نے, اور یہ بنایا بھی حضور کی عزت کے لیے ہے. اس ملک کو بنانے کا مقصد ہی لا الہ الا اللہ تھا. تو ہم نے مسجدوں سے سپیکر اتروائے, اذانیں بند کروائی, علماء پہ پرچے کیے, علماء کو جیلوں میں ڈالا. کیا ان چیزوں سے کلمہ دب جائے گا؟ حق دب جائے گا؟ ختم نبوت کا پیغام دب جائے گا؟ قطعاً نہیں ہو سکتا. یہ تو ہمارے 5 7 10 بندے اگر شہید ہو بھی گئے ہیں فیض آباد میں یا لاہور میں, کوئی بڑی بات نہیں. جب ختم نبوت کی تحریک 1953 میں چلی تو لاہور میں 10,000 لوگ شہید ہوئے. جی ہو ڈرونا تقریر میں پہ کرنا, تسی کیوں ڈر دے ہو؟ جی ہو سبحان اللہ. موت بھی قبول ہے, موت بھی ہے. جزاک اللہ. بے شمار ہاتھ اٹھا کے ہو, بے شمار بے شمار. یہ تحریکیں کبھی دبنے والی نہیں ہوتی. لاہور میں تحریک چلی, تحریک ختم نبوت 1953 میں پاکستان بننے کے بعد جب چلی 10,000 لوگوں نے قربانیاں دی. ایک چھوٹا سا بچہ مال روڈ پہ سکول سے واپس آ رہا تھا اور اس نے جلوس آ رہا تھا انارکلی سے, لوگ نعرے لگا رہے تھے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. وہ بچہ بھی ادھر دوڑ پڑا, آگے سے ایک پولیس والے نے روکا, کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا اپنے نبی کی عزت کے نعرے لگانے جا رہا ہوں, ختم نبوت کا جلوس آ رہا ہے اس میں جا رہا ہوں. وہ 9-10 سال کا بچہ تھا. پولیس والے نے کہا میں تجھے ادھر نہیں جانے دوں گا, کان پکڑو. اس نے بیگ اتارا, ایک طرف رکھا, کان پکڑ لیے. پولیس والے نے اپنا بوٹ اتارا, بوٹ اتار کر اسے مارا. 2-3 بوٹ جو اسے مارے تو وہ بچہ رویا نہیں. اس نے کہا میں دیکھتا ہوں تو کتنا نہیں روتا, کتنے برداشت کر لے گا. بچہ کھڑا ہو گیا, کہنے لگا پتر گن کے مارنا, جتنے تو برداشت کر لے گا قبر میں اتنے میں بھی یہاں پہ برداشت کر لوں گا. وہ مائیں بانج نہیں ہو گئی جنہوں نے اپنے بچے اسی لیے چلے ہیں کہ وہ حضور کی عزت پہ قربان ہو
کربلے سے برات لے کے آ رہی تھی، دریائے راوی میں پہنچی، لاہور میں داخل ہونے لگی تھی. 1953 کی بات کر رہا ہوں، تاریخ پڑھ کے دیکھو. آگے سے تڑا تڑ گولیوں کی آواز آ رہی تھی. اس عورت نے کہا یہ آگے گولیاں کیوں چل رہی ہیں؟ کسی نے کہا تحریک ختم نبوت چل رہی ہے، لوگ اپنی جان حضور کی عزت پہ دے رہے ہیں. اس نے بچے کے سہرے اتار دیے، دولہے کو گاڑی سے نیچے اتارا اور اس کے سہرے اتار کے کہنے لگی بیٹا تجھے اس وقت تک دودھ معاف نہیں کروں گی جب تک تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگائے گا. بیٹے نے کہا امی تو میری دلہن لینے کے لیے جا رہی ہے، ان کو پیغام دے دے کہ میرا بیٹا اب دنیا میں کسی دلہن سے نکاح کرنے والا نہیں. دیکھنا میں سینے میں تیرے نبی کی عزت کے لیے گولیاں کھا کے آؤں گا، اور اب میں نے شادی دنیا میں نہیں کرنی، جنت میں حوریں ہی میرا استقبال کریں گے. یہ تحریکیں کبھی دبنے والی نہیں ہوتی، کبھی رکنے والی نہیں ہوتی. ظلم کے جتنے بھی سیلاب آئے وہ ان کو بہا کے نہیں لے جا سکتے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ پاکستان میں اسلامی حکومت ہے کہ آج 8 دن ہو گئے پورے، بلکہ 9 دن ہو گئے قبلہ امیر المجاہدین کی مسجد بند ہے. جمعہ تک بھی وہاں نہیں ہونے دیا، رینجر اور پولیس وہاں تعینات ہے اور جمعہ بھی نہیں پڑھنے دیا. یہ حکومت ہے یا یزیدیت کا دور ہے؟ یزید نے مسجدیں بند کروائی تھی اور مدینے کی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا تھا، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سنا کہ حضور کی مسجد سے اذان کی آواز بھی آتی تھی، نماز کی آواز بھی آتی تھی. یہ وہ تحریک ہے جس تحریک کی بنیادوں میں پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوششیں ہیں. جب مرزا قادیانی جس نے کہا تھا میں آخری نبی، میں نبی ہوں، اور یہ ربوے کا رہنے والا تھا، یہ سرگودے کے ساتھ آگے چنیوڑ کے ساتھ ربوہ ہے، کہنے لگا میں نبی ہوں. ایک آنکھ سے کانا تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا. میں حضور کے حسن کی بات کر رہا ہوں. ایک نوجوان نے حضور کے چہرے کو دیکھا، یہودی تھا، مسلمان ہو گیا. اگر نبی کانا ہوتا تو کوئی دیکھ کے اسے کلمہ پڑھتا؟ کانے کبھی نبی اور کانے کبھی نبی. اور قبلہ امیر المجاہدین فرماتے ہوتے ہیں اور جس گڈی دی ایک لائٹ نہ ہوئے پولیس والے انہوں روڈ تے نہیں چلن دے دے، چلان کرتے ہیں اس کا کہ تیری گاڑی کی ایک لائٹ نہیں ہے. اور جس کی ایک آنکھ ہی نہ ہو اس لانتی کانے کو کون نبی مانے گا؟ اس نے کہا میں نبی ہوں. پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بکواس بند کر، نبی ایک ہی ہے، محمد الرسول اللہ، وہی سونے نبی ہیں. اور جن کے چہرے کو دیکھ کے لوگوں نے کلمے پڑھے ہیں، جن کے معجزوں کو دیکھ کے لوگوں نے کلمے پڑھے ہیں، جن کی چال کو دیکھ کے لوگوں نے کلمے پڑھے ہیں. یا نبی یا نبی یا نبی. میری تقریر کا ٹائم پورا ہو گیا، بس میں ان 5-7 منٹوں کے اندر اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے آتا ہوں. حضور پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھیجا، اسے فرمایا لاہور آ جا، بادشاہی مسجد میں تیرے ساتھ مناظرہ کروں گا. تو وہ آ گیا بڑا نبی بننے والا. قرآن نے جب کہہ دیا محمد الرسول اللہ، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ہمارے نبی آخری نبی، ان کے بعد کسی کانے شانے کو ہم نبی نہیں مانتے. نے کہا ٹھیک ہے جی آ جاؤ پھر تیاری کر کے. حضور پیر میں علی شاہ صاحب گھوڑے میں بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں. رات کو اٹھے، کتابیں کھولی، تفسیریں پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، ایسے بند کر کر کے کتابوں میں نشان لگاتے جا رہے ہیں، رکھتے جا رہے ہیں کہ صبح میں نے لاہور جانا ہے اور جا کر کانے کو دلیلیں دینی ہے. فرماتے ہیں میں یہ کتابیں بند کر کر کے رکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے بینی بینی خوشبو آئی. انجلی اچھیا ہو سبحان اللہ. ہاں ہاں، وہ ایک بار جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے. اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی کر دیا. احمد رضا حافظ بریلوی فرماتے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کلچے بسا دیے ہیں. پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں بینی بینی خوشبو آئی میری انج سجے پاسے میرے موڑے دے کسی نے ہاتھ رکھیا، میں پیچھے مڑ کے دیکھیا، مدینے دے تاجدار بنفس نفیس تشریف فرما ہے. حضور کھڑے نے، پیر میرے علی شاہ صاحب فرما دے میں کھڑا ہو گیا، آقا کریم دا کھڑا
नवाजी फरमाइए आज कि मैं तशरीफ ले आयो। आके करीम ने फरमाया बेटा मेहर अली की कर रही है या रसूल अल्लाह सुबह मिर्जे नाल मुकाबला करना है किताबों का मुतालिया कर रहे हैं। फरमाया कोई किताब वेखण की जरूरत नहीं किसी हदीस का हवाला देने की जरूरत नहीं जा लाहौर चला जा काने नाल जाके मुनाजरा कर जबानों गल करना तेरा काम है पूरी करना मदीने वाले का काम है। आप फरमाते हैं मैं लाहौर में आ गया लोगों ने मुझे आंखों पे बिठा के इस्तेमाल किया। जब मैं मस्जिद शाही में पहुंचा और जाकर मैं बैठा पीर जमात अली शाह साहब भी आए हुए थे और मिर्जा खाना नहीं आया तो पीर जमात अली शाह साहब ने फरमाया मेरे अली कोई तैयारी करके आया या नहीं। मैं तैयारी करके आया बाबा जी पूरी तैयारी करके आया। आज पूरी तैयारी नाले दे नाल मुकाबला करना है। हुजूर किने तैयारी फरमाओगे किने मुकाबला करोगे। फरमाया ओदे नाल गल्लां सिर्फ तीन नहीं करनी सुभान अल्लाह उसके साथ बातें नहीं करनी। पहली बात ये होगी कि अगर तू नबी है तो दरिया रावी इधर से आ रहा है इसको कहो वापस जाओ। सुभान अल्लाह इस दरिया रावी को कहो वापस चल कि वो तो ऐसा नहीं कर सकेगा। मैं मेरे नबी ने सूरज को उल्टा चला लिया है तो ये दरिया नहीं चला सकेगा। सुभान अल्लाह वो तो झूठा है वो नहीं चला सकेगा। फरमाया अगर वो नहीं चला सकेगा तो पीर मेरे लिए चला के दिखाएगा। सुभान अल्लाह हुजूर दूसरी फरमाया दूसरी बात ये करूंगा उसे कहूंगा एक नौजवान कुंवारी लड़की को बुलाओ तुम उस पे फूंक मारो उसका बच्चा उसी वक्त जन्म दे वो बच्चा उसी वक्त खड़ा होके काने की नबूवत की गवाही दे हम मान जाएंगे काने तू नबी है। हुजूर तो नहीं कर सकता। और मैं अगर उन्हें किया तो फिर पीर मेर अली शाह साहब फूक नाल बच्चा पैदा करके दसेगा और बच्चा खड़ा होके मेरे नबी की खत्म नबूवत की गवाही देगा। आज की जो हुजूर है नहीं तो फिर तीसरी फरमाया फिर मेरे लिए अपना कलम कटेगा उन्होंने कहेगा ए पकड़ कलम ए कलम पे आई अगर तू नबी है तो तेरा कलम उठ के तेरा कलमा लिखे और कहे ला इलाहा इल्लल्लाह काना रसूलुल्लाह। अगर एक गल कलम लिख देवे तो असी मनांगे काना नबी है। हुजूर जे अगर ना कर सका तो मैं फिर पीर मेरे अली शाह का कलम मेरे नबी का कलमा लिख के दसे। मुहद्दिस अलीपुरी ने फरमाया मेरे अली अज तू वड्डियां गल्लां पिया करना है। फरमाया वड्डियां गल्लां ते मैं कीतियां ही नहीं वड्डियां गल्लां ते इस तो अगे ने। सुभान अल्लाह क्या जी हुजूर इस तो भी बड़ी गल। फरमाया हाँ आज अगर मिर्जा कादियानी ने कहा कि मेरे अली अपने नबी की खत्म नबूवत की गवाही के लिए मुर्दा जिंदा कर तो आज मेरे अली उसे मुर्दे भी जिंदा करके दिखाएगा। ये खत्म नबूवत की तहरीकें कभी दबने वाली नहीं होती। तुम देख चुके हो उनका इंजाम जिन्होंने खत्म नबूवत का लफ्ज हलफ नामों से निकाला और फिर पूरी दुनिया में जलील होके रह गए। आज अगर तुम भी खत्म नबूवत के मुहावजों से टक्कर ले रहे हो जिंदाबाद। आज अगर तुम हुजूर की खत्म नबूवत पे बात करने वालों को जेलों में डालोगे हुजूर की खत्म नबूवत पे बात करने वालों को ज़बक़ों का निशाना बनाओगे मस्जिदों को बंद करोगे। हम तो कुछ नहीं कर सकते ऐसी तो मस्कीन जो लोग मस्जिद मुसल्ले ते नमाज पढ़ाना सानू कोई बन के ले जाएगा तो की हो जाएगा वो महीना 2 4 6 महीने जेल बह के आ जाएंगे पर ओदी लाठी बड़ी है वो बेआवाज सुभान अल्लाह वो बड़ी डाडी ताकत वाला जे व तो इज्जो मन तशा व तू जिल्लो मन तशा तू दिल मुल्क लिमन तशा ओ जिनु चाहे बादशाही देवे जिनु चाहे बड़े बड़े बादशाहां नु लंगड़े मच्छरां कोलों मरवा दे। सुभान अल्लाह उसकी लाठी से डरो वो बड़ी बेआवाज है। तो खत्म नबूवत की आवाज तो हम उठाते ही रहेंगे। ये जलसे हम करते इसलिए हैं कि अपने नबी की इज्जत की बात लोगों को बताएं। अल्लाह ने हमें नबी इतना सोना दिया है जिस गली से गुजर जाए जवान भी उसके कलमे पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह हमने तो देखे ही नहीं है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने इनके बारे में ही फरमाया था। फरमाया साहबा मैं तुम्हें वो लोग ना बताऊं जिनके ईमान बड़े अजीब हैं। या रसूलल्लाह वो कौन से लोग हैं। फरमाया वो लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा लेकिन अपनी जाने हथेली पे लेके मुझे कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह बिन देखे फिदा है हर कोई दीदार का
علم دیا سب سے زیادہ، معجزے دیے سب سے، حسن دیا سب سے. ہاں ان کو دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں کٹائی، ادھر لوگ پھٹوں پہ لٹک رہے ہیں پھر بھی اوف نہیں کر رہے. یہ نہیں کہ ایک اگر پھٹے پہ لٹک دیا باقی سب چپ ہو کے بہ گئے. لوگوں نے کیا سی چپ ہو کے بہنا ہی نہیں، ساری زندگی اپنے نبی کے نعرے مارنے، کیونکہ نبی سارے نالوں زیادہ سونا سانو ملے. سبحان اللہ. حسن بھی سب سے زیادہ، امت بھی سب سے زیادہ، اولاد بھی سب سے زیادہ. یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی تھی، ایک کافر آیا، حضور کے 2 بیٹے تھے، جب فوت ہو گئے تو آ کے کہنے لگا محمد کے تو 2 بیٹے تھے وہی فوت ہو گئے ہیں، اب ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، کیونکہ پتر ہون تے نام باقی رہندا ہے، پتر ہوئے تے نسل باقی رہندی ہے. انہاں دے 2 پتر سن، انہاں دی نسل ختم ہو گئی. اللہ کے پیارے محبوب کی طرف جب اس نے دیکھ کے یہ بات کی، رب نے یہ آیت اتاری، انا اعطیناک الکوثر. سونیا تینوں اتنے پتر دینے نے، اتنے پتر دینے نے، اتنے پتر دینے نے، دنیا کے ہر مقام کے اوپر سید ہی سید ہونے نے. اور یہ بات اللہ سے کہتا ہوں، آپ کے اس علاقے ڈیرہ غازی خان میں ایسی ایسی قومیں بھی ہیں جو میرے علاقے میں نہیں ہیں. آپ کی قوم کون سی ہے؟ میرانی. ہمارے علاقے میں میرانی نہیں ہے، لیکن ہمارے علاقے میں تنولی ہیں، وہ یہاں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تنولی وہاں ہے یہاں نہیں، میرانی یہاں ہے وہاں نہیں، جٹ یہاں ہے وہاں نہیں. اتنے کسی نے جٹ آخوائے میں وہ چنڈ مار دینا، میں کوئی جٹ نہیں. لیکن سید یہاں بھی ہیں، سید صوبہ خیبر میں بھی ہیں، سید فر میں بھی ہیں، سید افغانستان میں بھی ہیں، سید ایران میں بھی ہیں، سید لبنان میں بھی ہیں، سید مصر میں بھی ہیں، سید عرب میں بھی ہیں، سید عجم میں بھی ہیں، سید انڈیا میں بھی ہیں. ہر جگہ پہ سید موجود ہیں. انا اعطیناک الکوثر. سونے تیری اولاد اتنی ہونی ہے کہ پوری دنیا کے اندر سید ہی سید ہو جائے گا، اور تیری امت اتنی ہونی ہے. انا اعطیناک الکوثر. تجھے امت بھی سب سے زیادہ دی. آخری بات کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو مسلمانوں کی صفیں بنائی جائیں گی، ساری صفیں بنے گی. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ، جتنے نبیوں کو ماننے والے مسلمان ہوں گے، ان سب کی صفیں بنے گی 120. 120 ماشاءاللہ اچیا ہو 120 صفیں ہوں گی مسلمانوں کی. کافر بہت زیادہ ہوں گے. یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. 120 صفوں میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے ماننے والے ہوں گے.